مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 20 کام ایسے کیے جو اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے، لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے۔ 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں، 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے۔ مفتی صاحب اسی طرح عمران خان نے 20 غلط کام ایسے کیے جو اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے، مثلا قبر کو سجدہ کرنا، قادیانیوں کی حمایت کرنا، صحابہ کی گستاخی کرنا، ریاست مدینہ کی استہزاء کرنا، قوم کی بیٹیوں کو ڈی چوک پر نچانا، بے حیائی کو فروغ دینا، علماء کو گالیاں دینا، مساجد کو شہید کرنا، مساجد کی بے حرمتی کرنا، نصاب سے ختم نبوت کی شکیں نکالنا، نعت رسول کی گستاخی کرنا، کرتاپور کھولنا اور اسے مکہ مدینہ سے تشبیہ دینا، آسیہ ملعونہ کو رہا کر کے یہ کہنا کہ ہم نے بڑی کوشش سے بی بی آسیہ کو رہا کیا، عوام کو علماء سے کاٹنا، 80% علماء کو غلط اور 20% علماء کو مشکوک قرار دینا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع کرنا، زنا سے بیٹی کا پیدا ہونا، ملکی معیشت کو تباہ کرنا۔ مفتی صاحب کیا یہ خامیاں عمران خان میں نہیں؟ اگر ہیں تو آخر بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان میں سے اگر کوئی ایک خامی بھی قائد ملت اسلامیہ میں ہوتی تو آپ مولانا پر آگ بگولے ہو جاتے۔ اسی منبر پر آپ بیٹھ کر مولانا کی خامیاں بیان کرتے، شاید آپ مولانا پر کفر کا فتویٰ لگاتے، مگر چونکہ اب یہ خامیاں آپ کے لیڈر عمران خان صاحب میں ہیں اس لیے آپ خاموش ہیں۔ آخر آپ کو کیوں خاموشی لاحق ہے؟ آخر آپ کی زبان پر خاموشی کیوں طاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم والاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کی مذمت بیان کی جو برائیوں اور گمراہیوں پر خاموش تھے، جو گمراہیوں سے نہیں روکتے تھے، اور حدیث میں بھی ہے کہ حق بات سے خاموش ہونے والا گونگا شیطان ہے۔ مفتی صاحب کیا یہ آپ کا مذہبی فریضہ نہیں کہ آپ عمران خان کی یہ خامیاں امت کے سامنے رکھیں؟ اگر ہے تو آخر آپ خاموش کیوں ہیں؟ مفتی صاحب اگر آپ اس طرح کی خوبیاں جمع کرتے رہو گے پھر تو کئی اسلامی اصولوں کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ خوبیاں تو تقریباً ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ خوبیاں فرعون میں بھی ملیں گی، کچھ نہ کچھ خوبیاں نمرود میں بھی ملیں گی، کچھ نہ کچھ خوبیاں حامان اور قارون میں بھی ملیں گی، کچھ نہ کچھ خوبیاں یزید میں بھی ملیں گی، کچھ نہ کچھ خوبیاں شراب میں بھی ملیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی شراب اور جوئے کے متعلق فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے کئی فوائد بھی ہیں۔ تو مفتی صاحب اگر ایک بندہ شراب کی خوبیاں بیان کرتا رہے اور اس کی حرمت کو بیان نہ کرے تو اس کے متعلق آپ کیا سمجھیں گے؟ تو کچھ نہ کچھ خوبیاں تو مشرکین مکہ میں بھی تھی، کیا وہ حاجیوں کی خدمت نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ تو حاجیوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، مسجد حرام کو آباد رکھتے، یہ خوبیاں تو ان میں تھی، اور وہ یہ خوبیاں مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ ہم میں یہ خوبی ہے جی، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی خوبیوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ خوبیاں بالکل ہیں، مگر ان خوبیوں کی حیثیت کفریات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف آپ میں ایک خوبی ہے اور دوسری طرف اگر کفر ہے تو وہ خوبی جو ہے کفر میں غائب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی خوبیاں بیان کرو، اپنی جتنے بھی خوبیاں تم کرو، تمہارے اندر جتنی بھی خوبیاں ہوں، مگر جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں، اسلام نہیں، تو تم اہل ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مفتی صاحب ایک اصولی بات ذہن نشین کیجئے، جب آپ کسی خامی کو بیان کرتے ہیں تو کم از کم پہلے اس کی حیثیت بھی دیکھا کریں کہ اس خامی کی حیثیت کس درجے کی ہے، اور جب آپ کوئی خوبی بیان کرتے ہیں تو آپ اس خوبی بیان کرنے سے پہلے آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ وہ خوبی کس درجے کی خوبی ہے، آخر اس خوبی کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ اردو کو فروغ دینا، قومی لباس کو فروغ دینا، کیا کفریات کے مقابلے میں ان خوبیوں کی کوئی حیثیت ہے مفتی صاحب؟ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک بندے میں شر اور خیر جمع ہو جائیں اور اس کے شر اس پر غالب ہو اور اس کے شر سے امت کو یا اسلام کو خطرہ ہو، تو علماء امت پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی شر سے آگاہ کریں۔ اگر علماء اس کے شر سے آگاہ نہیں کریں گے تو اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے، امت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کچھ جو ہے ہمت کر کے عمران خان کی یہ خامیاں بھی ایک دفعہ اسی منبر پر بیٹھ کر بیان کریں۔